السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 101واں سبق ہے۔ کل ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ جو MBBS ڈاکٹر ہے، MD ہے اور ایک اسپیشلسٹ ہے، ان کا اپنا خود کا ہاسپٹل ہے، کلینک ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، ہم لوگ بیٹھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو مولانا ماشاءاللہ میں آپ کا اصلاح معاشرہ کا سبق روزانہ کا پابندی سے سنتا ہوں، وقت اگر نہیں ملتا ہے تو کار ڈرائیو کرتے کرتے سنتا ہوں، لیکن کل 100ویں سبق کے اندر آپ نے جو کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو فقر و فاقہ پسند تھا، تو بولے پھر ہم لوگوں نے جو دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر ہمارے لیے مال کمانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، اور ہمارے شریعت کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، تو زکوٰۃ آدمی تبھی ادا کر سکے گا جب اس کے پاس میں مال ہوگا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو بہت بڑے بڑے مالدار تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اور بھی تھے۔ ہمارے شریعت کے اندر مال کمانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اگر آپ مال کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اور مال کے حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ حلال روزی کمائیں۔ جب آپ حلال روزی کما رہے ہیں تو سال میں اس کی زکوٰۃ نکالے، نفل صدقات کرے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور فضول خرچی سے بچے۔ اگر ان سب پر عمل کرتے ہوئے آپ مال کما رہے ہیں تو وہی مال آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے پہلے میں اور کئی سبق میں بتا چکا ہوں کہ حلال روزی کمانے والے کے لیے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو مجاہد کہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میرے کل کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مال کمانے میں حرج نہیں ہے، لیکن مال کے ساتھ میں جو برائیاں آتی ہے ہمارے شریعت کے اندر وہ برائیاں ناجائز اور حرام ہیں۔ جیسے مال کے ساتھ میں اکڑ آتا ہے، جیسے مال کے ساتھ میں گھمنڈ آتا ہے، جیسے مال کے ساتھ میں فضول خرچی کا مزاج آتا ہے، جیسے مال کے ساتھ میں ریاکاری اور دکھاوے کا مزاج آتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے شریعت میں ناجائز ہیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو کئی مثالیں دے کر بتا سکتا ہوں کہ مال آنے کے بعد میں انسان کے اندر جو گھمنڈ آتا ہے، پھر آپ اس کو سلام کریں گے، اگر وہ آدمی میں تواضع ہے، عاجزی ہے، ماشاءاللہ وہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے یا آپ کو سلام بھی کر رہا ہے تو دل سے دعا نکلنے والی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، میں نے کہا کہ بہت کم مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے کے باوجود ان میں عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ گرمی آتی ہے کہ اگر آپ اس کو سلام کریں گے تو وہ زبان سے جواب نہیں دیں گا، وہ 15 کلو کی منڈی ہلائیں گا۔ اس کو لگتا ہے کہ زبان ہلانے میں کہاں اس کی انرجی ویسٹ ہو جائیں گی کیا معلوم، تو سلام کا جواب بھی صحیح نہیں دیں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کی گرمی ہے۔ وہیں اگر آپ کسی غریب کو سلام کریں گے تو پورے پرتپاک طریقے سے آپ کو زور سے اور مکمل طریقے سے جواب دے گا۔ یہ ہے مال۔ اور میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ جیسا آدمی جس کے پاس میں اللہ کے فضل و کرم سے ایجوکیشن بھی ہے، دنیا بھی ہے، دولت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ کے مزاج میں اتنی سادگی ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے کہ آپ کا علماء سے تعلق ہے، علماء کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مال کی گرمی آتی ہے تو انسان دینداروں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کو بھی اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، دینداروں کے ساتھ میں تعلقات رکھنے کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ کہاں میں فقیر و غریبوں سے تعلق رکھوں گا تو میرے اندر بھی فقیری اور غریبی کے جراثیم داخل ہو جائیں گے۔ تو مال کے ساتھ یہ جو گرمی آتی ہے یہ ہمارے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے مال کے ساتھ میں
جو گھمنڈ آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا. اب دوسروں میں جو دوست ہے، جو احباب ہے، جو دور کے لوگ ہیں، جو محلے والے ہیں، وہ تو چھوڑو، انسان اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی حقارت کی نظر سے جب دیکھنا شروع کرتا، یہ ہمارے شریعت میں ناجائز ہے. اب میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی پوری پراپرٹی، اپنا سب کچھ لگا کر، بیچارہ کسان آدمی تھا، اپنے بیٹے کو ہائر ایجوکیٹڈ بنایا، شہر میں جا کے وہ بڑا آدمی بن گیا. اور وہی باپ ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے گیا تو یہ آدمی اپنے دوست و احباب کے ساتھ میں تھا. دوست احباب نے پوچھے یہ کون ہے؟ بولے یہ ہمارے کھیت کے کام کرنے والے مزدور ہے. اب سوچو وہ باپ کے دل پر کیا گزری ہوں گی. تو جو انسان اپنے باپ کو باپ کہنے تیار نہیں ہے، اس کے مزاج میں یہ فرعون کہاں سے آیا؟ یہ آیا مال کی وجہ سے. سگے رشتہ داروں کو، اگر دو بھائی ہے، ان میں سے ایک بھائی بڑا کروڑ پتی آدمی بن چکا ہے، تو وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے دوسرے جو دوست ہے، احباب ہے، ان سے انٹروڈیوس کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے. اس کو لگتا ہے میرے دوستوں کو، میرے سسرال والوں کو، میرے ساڑوؤں کو، میرے جو ادھر کے رشتہ دار ہے، ان لوگوں کے سامنے اگر میں اپنے بھائی کو، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو انٹروڈیوس کراؤں گا، یہ سب کھیڑے پاڑے کے گاؤں کے لوگ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے بھائی صاحب کھیت میں کام کرتے ہیں، یہ میرے فلانے بھائی صاحب جو ہے وہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اپنے جو سگے رشتہ دار ہے، لوگ ان سے بھی تعلقات ظاہر کرنے میں اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی مال والا دور کا بھی رشتہ دار ہوگا، دور کا بھی، تو لوگ اس سے انٹروڈیوس کرائیں گے، ان سے ملیے، یہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہے بولے. تو یہ جو مزاج پیدا ہوتا ہے مال کے ساتھ میں، یہ ہمارے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. اور فضول خرچی کا جو مزاج ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہوں، میں بعض اوقات عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے گھر کی طرف نکلتا ہوں تو میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جس ٹائم پر وہ شہر میں آئے تھے تو ان کے پیر میں چپل پہننے کے واندے تھے، چپل نہیں تھی پہننے کو، پوری پھٹ گئی ہوئی نیچے سے، پیجامے کو 4 پیون لگے ہوئے تھے، اور رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا. محنت کی، مزدوری کی، اللہ نے ان کے مال و دولت میں برکت دی، گھر بن گئے، بلڈنگیں بن گئی، ماشاءاللہ، اب کاروبار وغیرہ سیٹ ہو گیا. اب مال کے ساتھ میں جو جراثیم آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کے گھر میں کسی چھوٹے بچے کا بھی اگر برتھ ڈے ہے تو وہ برتھ ڈے کو بھی ایسے مناتے ہیں جیسے کہ گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے یا کوئی منگنی کا پروگرام ہے. روڈ کے باہر ایسی بڑی چمکی لگائی جائیں گی، لائٹنگ لگائی جائیں گی، بڑے بڑے ڈی جے لگائے جائیں گے، اور اس پہ فحش گانے بجیں گے، ایک دم گندے اور ننگے، جس کو ہماری ماں بہنیں سننا بھی گوارا نہیں کریں گی. ایسے گانے بجائیں گے زور زور سے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کا مقصد تو صرف اور صرف یہ ہے کہ محلے والوں پر ہمارا امپریشن پڑنا چاہیے، بستی والوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ کتنے بڑے پیسے والے ہیں بول کے. یہ جو فضول خرچی کا مزاج آیا مال کے ساتھ میں، یہ حرام اور یہ ناجائز ہے. کہ آپ کو نماز کی بھی پرواہ نہیں، آپ پرانے دن بھول گئے کہ پیجامے کو 4 پیون رہتے تھے، گودھڑی کے پیر آپ کے کمبل میں آ گئے تو آپ کے اندر اس کے ساتھ میں گھمنڈ بھی آ گیا، اکڑ بھی آ گئی، فرعون بھی آ گیا آپ کے اندر کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو مال کے ساتھ یہ بیماری جو آئی نا، یہ اس کا آنا ہمارے شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آج کل حقے باروں میں جانے کا ایک مزاج بڑھتا جا رہا ہے، حقے باروں میں. اور وہ حقے بار میں جانے والے میں نے دیکھا ہوں خالی پینٹ شرٹ پہننے والے نہیں ہیں، میرے جیسے بہت سے جبہ پوش بھی ہے، وہ لوگ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے بولے حقہ پینے کو. اور وہ حقے کے اندر 1 گھنٹے کے وہ 300 400 500 روپئے لیتے ہیں. ارے دیکھو باہر جا کے بہت سارے غریب بیچارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سی بیوائیں ایسی ہیں، بہت سے یتیم ایسے ہیں کہ 300 روپئے 12 گھنٹے محنت کر کے بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں. ہمارے مہاراشٹر کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے پاس 260 روپئے نہیں تھے بس کا پاس بنانے کے لیے.
وہ رقم کی اتنی قیمت ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے بیچاری نے جان دے دی، اور یہاں پہ فضول خرچی میں اڑائے جا رہے ہیں دوستوں کے اوپر. اور روزانہ کا معمول ہے کچھ لوگوں کا، 2 3 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں وہاں جا کے. تو یہ حرام ہے ہمارے شریعت میں، ناجائز ہے. تو مال کمانا آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے. اس کے ساتھ میں یہ جو آپ کے اندر جراثیم آ گئے ہیں حقے بار میں جانے کے، اور ڈومینوز میں جانے کے، اور KFC میں جانے کے، اور میک ڈونلڈ میں جانے کے، یہ بھی جو مزاج آج پیدا ہو چکا ہے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کھانوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مشکوک کھانے ہیں. یہ جو ڈومینوز اور یہ جو KFC اور یہ جو میک ڈونلڈ میں ملنے والا کھانا ہے، مشکوک کھانا ہوتا ہے. اس سے حتی الامکان احتیاط کرنا چاہیے. مگر آج مزاج بڑھتے جا رہا ہے، لوگ اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں، اور فوٹو نکال کے فیس بک پہ اس کو جو ہے شیئر کرتے ہیں لوگوں کو کہ آج میں نے میک ڈونلڈ میں لنچ کیا. ہاں بیٹے، بہت تیرے باپ کا نام روشن کیا تو نے میک ڈونلڈ میں کھانا کھایا. تو اس کو ہم لوگ آج فخر کی چیز سمجھتے ہیں. اور یہ گرمی کہاں سے آئی؟ یہ مال کی وجہ سے آئی. غریبی رہتی تھی تو یہ گرمی نہیں آتی تھی. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، مالدار بنو. شریعت میں مال کمانا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، فضول خرچی سے بچو. یہ جو فضول خرچی کا مزاج آ رہا ہے، اس سے بچو. یہ اگر آپ کے اندر آ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے حرام ہے ہمارے شریعت میں. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بولے مال کی گرمی سب سے خطرناک ہوتی ہے. جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا تو اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے، بولنے کا اسٹائل، رہنے کا اسٹائل، اور مولانا بولتے تھے چلنے کا طریقہ. یہاں تک کہ گاڑی میں بھی بیٹھیں گا نا بولے تو سیدھا نہیں بیٹھتا، ٹیڑھا ہی بیٹھتا. بولے مجھے دیکھو میں بھی کچھ ہوں. یہاں تک کہ بولے کتا بھی اگر گاڑی میں بیٹھے گا نا، وہ بھی منڈی باہر نکال کے بیٹھیں گا کہ مجھے دیکھو میں بھی کچھ ہوں. ایک پترے کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا ویلیویشن بڑھ گیا. تو مال کے ساتھ آنے والی یہ جو خرابیاں ہیں میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. باقی آپ کے لیے مال کمانا ناجائز نہیں ہے، بالکل کماؤ، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو. یہ مال آپ کو جنت کے اندر تک لے کے جائیں گا انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ہمارے یہ جو اصلاح معاشرہ کا بیان سننے والے لوگ ہیں، ان میں بہت سے انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، بہت سارے ٹیچرز ہے، بہت سے بڑے بڑے تاجر ہے، بہت سے نگر سیوک ہے، بہت سے MLA کے امیدوار ہے، گاؤں کے سرپنچ ہے، پارٹی کے اپنے علاقوں کے لیڈر ہے. وہ سب لوگ بھی الحمدللہ ہمارے اصلاح معاشرہ کا بیان سنتے ہیں. علماء بھی ہے، مفتی بھی ہے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہے. ان تمام لوگوں کے لیے میں نے یہ جو بات کہی ہے سب کے لیے ہے کہ بھائی مال کمانا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے. چاہے آپ کو ہماری بات بری لگے، لیکن یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ کو یہ اس بات سے آگاہ کرے کہ ہماری شریعت میں یہ چیزیں ناجائز ہے. فضول خرچی کرنا، برتھ ڈے منانا، پیسہ اڑانا، اور لوگوں کے اندر خالی شان بتانے کے لیے جو ہے پیسے کو برباد کرنا، یہ اگر آپ کے اندر آ رہا ہے تو پھر آپ کو ابھی سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی دینداری کے ساتھ میں مال اور دولت عطا کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہے. اور بے دینی کے ساتھ میں اگر اللہ تبارک و تعالی مال و دولت دے رہا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے. اور دینداری کے ساتھ اگر پریشانیاں اور حالات آ رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان ہے. اور بے دینی کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات اور پریشانیاں آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو مال بے دینی کے ساتھ میں بھی اگر اللہ ہم کو دنیا دے رہا ہے تو یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم فوراً متنبع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اس کو خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی اگر اس میں سے کوئی بات کسی کے نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.